دو تین ایسے بنیادی ایشوز ہیں جس کے اوپر پاکستان میں یا تو اتفاق رائے نہیں ہو پاتا اور ہم ایک فساد والی کیفیت میں رہتے ہیں، اور دوسرا ہے مس مینجمنٹ کا جس میں اقتصادی صورتحال آ جاتی ہے۔ پہلے ایشو کے اندر پاکستان میں انتخابی عمل ہے، اس کی شفافیت جو ہے وہ ہمیشہ کویسچنیبل رہتی ہے، اور قوم کے سامنے ایک سوالیہ نشان ہی رہتا ہے کہ الیکشنز تو ہو رہے ہیں لیکن اس الیکشن کے نتیجے میں جو نظام مارز وجود میں آئے گا اس کو کوئی مانے گا یا ہمیشہ انگلی اٹھتی رہے گی۔ اسی طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے۔ تو یہ تین چار ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر ہمیں شفافیت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ایک روڈ میپ متعین کرنا ہے۔ اقتصادی معاملات کو سنبھالنے کے لیے صلاحیت درکار ہے، ادھر صلاحیت کی کمی ہے، یہاں شاید نیت کی کمی ہے۔ لیکن آج پرائم منسٹر نے ایک انیشیٹو لیا ہے جس کو اگر اچھے طریقے سے انتخابی اصلاحات کے ساتھ آگے بڑھایا جائے تو الیکشن پروسیس کے اوپر جو ہر دفعہ سوال اٹھتا ہے شاید اس سے آگے نکلنے کا موقع مل جائے، اور وہ ہے پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ کا آغاز۔ یہ ڈیول ووٹنگ ہوگی، ایک تو مینولی ووٹ ہوگا، ایک الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی۔ پرائم منسٹر نے اس کی وضاحت تو نہیں کی لیکن عام طور پر طریقہ اسی طریقے سے سنا ہے کہ وہ رائج کیا جائے گا تاکہ ڈبل چیک ہو جائے، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ فارم 14 غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ ووٹ کدھر سے نکلنا تھا، نکل دوسری طرف سے آیا۔ ووٹ 220 ہونے تھے، بعد میں پتہ چلا نہیں وہ 220 کی بجائے 2220 ہو گئے، ایک نمبر صرف 2 کا آگے آغاز کیا یا اینڈ پہ ایک صفر لگایا تو 2200 ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے ڈبل سٹیمپنگ جو گلگت بلتستان کے اندر بھی شکایت آئی، 2013 میں بھی یہی شکایت تھی۔ 35 پینچر کی مشہوری اسی لیے ہوئی تھی کہ 35 پینچر وہ ووٹ تھے جہاں جیتنے اور ہارنے والوں کا جو فرق تھا وہ ریجیکٹڈ ووٹس، جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے تھے اس کی نسبت وہ فرق کم تھا۔ 2018 میں بھی یہی ہوا، 2013 میں عمران نے یہ سوال اٹھایا، 2018 میں یہ نون لیگ اٹھا رہی ہے۔ تو آج اگر یہ اصلاح کر لیں اس سسٹم میں تو کل نون لیگ بھی فائدے میں ہوگی اور عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف بھی فائدے میں ہوگی، جس کو جتنا ووٹ ملے گا اسی کے کھاتے سے نکلے گا، ایک کا ووٹ دوسرے کے کھاتے میں نہیں جائے گا یا ریجیکٹ نہیں ہوگا۔ تو پرائم منسٹر کا جو سٹیٹمنٹ ہے پہلے اس سے سنتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، پھر دوسرے ایشو اکانومی کے اوپر بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ دکھائیے گا جی کیا اگلا الیکشن جو ہو، اور ابھی آزاد کشمیر کا بھی الیکشن آ رہا ہے، یہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، یہ اب ایسا ہو کہ جو بھی ہارے وہ ہار تسلیم کرے۔ اس کے لیے ہم نے ریفارمز کی ہیں، الیکٹرل ریفارمز۔ ہم پاکستان میں اب الیکٹرانک ووٹنگ لانے لگے۔ پاکستان میں سب سے بہترین الیکشن کروانے کا سسٹم آئے گا، ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا۔ ساتھ اس کے ساتھ ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ووٹ ڈال سکیں۔ جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس میں ہم اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھنے لگے ہیں پارلیمنٹ میں۔ اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو، سب کے سامنے پتہ چلے کہ کون سی پارٹی کے لوگ کس کے لیے ووٹ کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو پیسہ چلتا ہے اور یہ جو کرپشن ہے، یہ سارے سینٹ کے الیکٹرل پروسیس میں یہ ختم ہو۔ امریکی انتخابات ابھی ہمارے سامنے ہیں، حالیہ انتخابات جہاں ریکارڈ پولنگ ہوئی ہے، وہاں فیک ووٹس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ پچھلے 20 سال کے اندر وہاں 1 ارب ووٹ اگر وہ اٹھاتے ہیں نا، جو انہوں نے انالیسز کیے ہیں پچھلے انتخابات کے، تو 1 ارب ووٹوں میں سے کوئی 9، 10، 12 یا 13 ووٹ وہ فیک ووٹ کے طور پر، جو ایک بندے کا ووٹ ہے کسی اور نے ڈالا ہوا ہے، وہ نکلتا ہے۔ لیکن ٹرمپ نے جس طریقے سے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا، اس نے اس پروسیس کی لیجٹمیسی کو کویسچن کر دیا۔ اب جو ریپبلکن ووٹر ہوگا وہ یہ یقین پہ ہے کہ نہیں، یہ کوئی بائیڈن کی پارٹی نے بے ایمانی کی ہے، بے ایمانی ہوئی نہیں ہے۔ تو پاکستان میں تو ہر بندہ ہی الیکشن کو کوئی آرو الیکشن کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ چوری کا الیکشن ہے، کوئی کہتا ہے 35 پینچر لگ گئے ہیں، کوئی کہتا ہے ریجیکٹڈ ووٹ کے اوپر ڈبل سٹیمپنگ کی ہے، فوج کا بندہ اندر کیوں کھڑا تھا، باہر کیوں کھڑا تھا، رات کو بجلی بند کی، میرے پولنگ ایجنٹس باہر نکال دیے، خدا کا نام ہے اس سے آگے نکل جائیں۔ انتخابات قوموں کو مضبوط کرتے ہیں، ملکوں کو، یہاں ملک کو کمزور کر رہے ہیں۔ ملک 2 لخت بھی آغاز ہمارا ایک الیکشن کے نتیجے میں ہوا تھا، الیکشن برا نہیں تھا، الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ تو آج بھی ہمارے سامنے ایک المیہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم انتخابات چاہتے ہیں، جمہوریت چاہتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی یہی ہوا ہے جو 2013-18 میں ہوا تھا۔ اپوزیشن کی تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن چرا لیا گیا۔ بھائی آپ ریفارم کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس پارلیمان ہے، اس کے اندر لا ٹھیک کریں۔ اور ایک ہمارے سامنے ایک اور چیلنج ہے اس وقت پی ڈی ایم کا۔ پی ڈی ایم جلد سے جلوس کر کے حکومت کو مجبور کرنا چاہتی ہے کہ یہ وقت سے پہلے انتخابات کروا دے، گھر چلی جائے۔ تو مولانا فضل الرحمان انہوں نے ابھی ایک ریئیکشن دیا ہے، اور وہ کرونا کی وبا بہت تیزی سے زوروں پہ پھیل رہی ہے اور حکومت نے اس کے اوپر اعلان کیا تھا کہ جلد سے جلوسوں کے اوپر پابندی عائد کی جائے۔ مولانا فضل الرحمان کیا آئے گا جی؟ تحریک کی رفتار کو تیز کیا جائے گا، اور کرونا کی آڑ میں جو جلسوں پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے، ہم حکومت کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کے جلسے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ ہو کر رہیں گے۔ ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، عوام کی نمائندہ ہی نہیں ہے۔ عوام نے اپنی طاقت کے ذریعے سے فیصلے منوائے ہیں،
और ताकतवर कुव्वतों को अवाम के सामने घुटने टेक करने पड़े हैं। मैं अभी आपको एक स्टेटमेंट सुनाऊंगा। मरियम नवाज़ ने भी इस मौके के ऊपर सवाल जवाब हुआ तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो मेरे ख्याल में काफ़ी तहलके वाली स्टेटमेंट है और उससे एक नई हलचल आएगी सियासत में।